الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پڑھو سارے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا مولانا ومولا الثقلین دعائے محمد عطائے خدا ہے دعائے محمد عطائے خدا ہے صحابہ کا سردار فاروق اعظم عطائے محمد عطائے خدا ہے صحابہ کا سردار فاروق اعظم جلالت کا پیکر وہ خوددار غازی جلالت کا پیکر وہ خوددار غازی علی پاک کا یار فاروق اعظم دعائے محمد عطائے خدا ہے عمر ہے محبت کا ماہ ہنسی بھی فدائے جمال شہ مرسلی بھی امیر امیران امام زمانہ
امیر امیران امام زمانہ ہے سطوت کا مینار فاروق اعظم جلالت کا پیکر وہ خوددار غازی علی پاک کا یار فاروق اعظم۔ بڑی خوبصورت بات، زمانے میں ہے عدل مشہور جس کا تھا قرآن و سنت ہی دستور جس کا بڑی محنتوں سے سجایا جہاں میں، بڑی محنتوں سے سجایا جہاں میں، عدالت کا گلزار فاروق اعظم بڑی محنتوں سے سجایا جہاں میں، عدالت کا گلزار فاروق اعظم، دعائے محمد عطائے خدا ہے۔ عمر فاروق دے وڈے وڈے کارنامے چو دو تین سماعت فرماؤ۔ ہے کسریٰ کو کس نے رلایا عمر نے، ہے قیصر کو کس نے بھگایا عمر نے، ہے باطل کو کس نے مٹایا عمر نے، ہے باطل کو کس نے مٹایا عمر نے، ہے اللہ کی تلوار فاروق اعظم، دعائے محمد عطائے خدا ہے، صحابہ کا سردار فاروق اعظم، جلالت کا پیکر وہ خوددار غازی علی پاک کا یار فاروق اعظم۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مہینے دی مناسبت اور پھر اس تو آن والے اگلے ایام دی مناسبت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال بہت زیادہ ہے، اور اے جڑے دن گزر رہے ہیں اے آپ دی شہادت دے دن نے کہ جس دے اندر آپ نو نماز دی حالت دے اندر وار کر کے زخم کیتے گئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن دی بیماری تو بعد آپ اس دنیا فانی تو تشریف لے گئے۔ کائنات دے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے روب اور دبدبے آڑے آئے، بڑے بڑے جلال اور کمال آڑے آئے، لیکن اس طرح دے بادشاہ شاید تاریخ دے اندر کدھر مل دے ہون کہ بادشاہت ایسے کیتی ہے اور ان کیتی ہے کہ بادشاہت دے نہ کر کے دسیا بلکہ آن آلے بادشاہاں واسطے ایک گل سمجھائی ہے اور نہ واسطے راہ بھی ہموار کیتی ہے۔ آپ مشعل راہ بھی بڑھنے کے بادشاہت اگر کرنی ہے تو پھر این کرنی چاہیے دی۔
میری کہ بسات ہے، میری کہ اوقات ہے، میں کون ہاں، میرے کو کچھ بھی نہیں، مگر میں صرف حاضری پیش کر رہا ہوں بارگاہ فاروق اعظم دے اندر، ورنہ کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، اسی نہیں نہ بیان کر سکتے۔ میں صرف بطور تبرک اور حاضری پیش کر رہا ہوں۔ سب تو پہلی بات ہے کہ جدو کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا تے پھر جڑے جڑے لوگ حضور دے نال ملدے گے، صحابی دے درجے تے فائز ہوندے گے، انہاں نو کفار مکہ نے بڑا ہی تنگ کیتا، انہاں دے مال چرا لینا، انہاں دے قافلے لٹ لینے، انہاں نو تنگ کرنا، انہاں نو مارنا، رستے اندر روک لینا، طرح طرح یہ تکلیفہ پہنچانیاں، تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں گلاں تو پریشان نہیں ہوندے سن، بھائی جڑے میرے منن والے یہ لوگ انہاں نو تنگ کر رہے ہیں۔ تے آقا کریم علیہ السلام دی نگاہ نبوت نے انتخاب کیتا، اللہ کو دعا منگی، عرض کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام نو عمر بن خطاب دے ذریعے عزت عطا فرما دے۔ اتنے میں پہلا خوبصورت جملہ اپنی محبت عرض کرنا چاہنا کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا نا تے ہاتھ چک کے دعا کی تھی اللہ سوڑیا کہ اس کعبے نو وسان والا بھیج دے تے اللہ نے محمد عربی نو بھیجیا تے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے جس شخصیت نو اللہ کو منگیا ہے نا اس شخصیت نو محمد آندے نے تے اس تو بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چک کے جس واسطے دعا کی تھی ہے اس نو عمر بن خطاب آکھیا جاندے۔ عمر بن خطاب دا واقعہ بڑی مشہور ہے اسلام قبول کرنا، میں ڈیٹیل نہیں دینی لیکن ایک دو گلاں ضروری عرض کرنی ہیں پھر انشاءاللہ آگے گل نو چلانا ہے۔ فاروق اعظم نو پتہ لگا، ہر بندے نو پتہ ہے کہ فاروق اعظم کفار مکہ دی مجلس چ بیٹھے سن تے بڑے بڑے کافر آکھے یار کیڑا بندہ ہے کہ جڑا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر تن تو جدا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمر بن خطاب چکے جوان سن، کڑیل 27 سالہ جوان، طاقت روب ہر شے کول ہے، اٹھ کے آدھے یار روزانہ تو سہیں گلہ کر دیو، آج میں کم کھارن، آج کم ختم ہو جائے، اللہ اکبر۔ اور اے نیت لیا کہ عمر فاروق کروں نکلے راج بندہ ملے ہو ساکھیا کہ دے ہرکتی میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کم ختم کر دینا، وہ ساکھیا کم بعد ختم کری، تیرے گھر تیری بہن تے تیرا بہنوئی اسلام قبول کیتی بیٹھے نہیں۔ پھر انہاں تے جا کے پوچھا تے فاروق اعظم اور زیادہ غصہ، تلوار ننگی ہے اور زیادہ غصہ، یہ گھر دیکھا واقعی بہن قرآن دی تلاوت کر رہی ہے، ایک صحابی ہوتے آ کے قرآن سکھا رہے سن تنال بہن ہوئی وہ بھی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، فاروق اعظم جلال دے اندر آ کے اپنی بہن نو تماچا ماریا، بہن ہوئی اٹھیا تاکہ بچاوا ان بھی ماریا اور پھر اتنا ماریا کہ ہم شیرہ لہو لہان ہو۔ تو جب لہو لہان ہوئے نے ویکھے میں کمال ہے اتنا مارن تو بعد وی یہ اپنی گل تو نہیں ہٹ رہی، فاروق اعظم فرمایا 10 ہن محمد نال ایسے تو جڑی گل جناب فاروق اعظم دی ہمشیرہ نے کیتی سی نا اس ویلے او کسے شاعر نے ترجمانی کیتی اس آکھیا کہ ہمشیرہ نے انج آکھیا ہوئے گا جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا، جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، میں مندا زمانہ پیارا ہے لیکن میں مندا زمانہ پیارا ہے لیکن محمد تو ود کے پیارا نہیں ہونا، میں مندا زمانہ پیارا ہے لیکن انہوں نے گل دل تے اثر کر دی بھائی اتنی مار کھان تو بعد بھی جڑی اس رات نہ ہٹے لگتا ہے کہ گل ہے صحیح، آکھا اچھا قرآن پڑھا میں فرمائیں گے نہیں پہل پاک ہو گیا غسل کرو، عمر فاروق کے غسل کیتا، قرآن پڑھیا، جو ہی پڑھیا نا تے سنیا تے گل دل تے لگی تے انجی اوتھ ہوئی گئے جناب آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر
تے حضور دار ارقم دے اندر تشریف فرما سن اس ویلے عبادت جڑے لوگ کردے سن نا وہ صرف اسے گھاٹی دے وچ کیتی جاندی سی باہر نکل کے نہ سجدہ کر سکدا سی کوئی نہ رکوع اس واسطے مسلمان بالکل تھوڑی تعداد چ 40 مرد 12 یا 13 خواتین سن جنہ یا 11 خواتین جنہ کلمہ پڑھے بالکل تھوڑی تعداد اور باہر نکل کے عبادت نہیں سن کردے تے وچ وچ ویکھا عمر آ رہے تے صحابہ عرض کیتی حضور عمر آ رہے تے ہے ہاتھ دے اندر تلوار حضور فرمایا اگر اچھے ارادے نال آئے تے استقبال کریں گے تے ارادہ اگر ٹھیک نہ ہویا تے اسے تلوار نال سر تن تو جدا کریں گے عمر آئے دروازہ کھولیا حضور کریم اٹھے فرمایا عمر کس نیت نال آیا عرض کر دین حضور قدمہ تو جان نچھاور کرنے واسطے آیا ایک گل ہوئی کہ کریم آقا علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا گھاٹی چو اللہ اکبر دی اتنی صدا آئی کہ نہ صرف گھاٹی دے اندر موجود لوگاں نے اے نعرہ ماریا بلکہ اس خوشی دا اظہار عرش تے رہن والے فرشتیاں نے بھی فرمایا کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اکبر آقا کریم علیہ السلام پھر نماز دا ویلا ہویا تو حضور نماز پڑھن لگے عمر دے حضور انج نہیں نماز سوت تے پڑھنی ہے جتنی جاندی ہے حضور فرمایا کتے عرض کر حضور کعبے فرمایا سی طاقت چو کم تعداد چو کم عرض کر دن چھوڑا کہ جے اجے بھی ایتھے چھپ کے پڑھنی ہے تو میرا پھر مسلمان ہوتا فائدہ کیوں ہے نصیر الدین علیہ الرحمن نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی آپ فرماؤندے نے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے پہلی نماز ہی پہلا دن تھی کہ مسلمانہ نے کعبے چ نماز ادا کی اللہ اکبر ہن عرض ہے جدوں آقا ہن میں وچوں ساری گلاں تقریباً چھڈن دی کوشش کر رہا حضرت فاروق اعظم دے بارے حضور فرمائے پیا ہر نبی دا امتی ہر نبی دے امت وچوں ایک امتی ایسا ہوندا ہے کہ جس نو اللہ کشف عطا فرماوندا ہے اونوں آکھیا جاندا محدث جنوں الہام ہو جاندا ہے تو حضور فرماوندا میری امت چو او مرتبہ اللہ نے عمر فاروق نو عطا فرمایا ہن دا فائدہ پتہ کی ہویا او دا نتیجہ پتہ ہے نکلدا سی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں حضور نو کوئی مشورہ دینا نا کہ حضور اے میرا مشورہ ہے اللہ نے اس مشورے نو قرآن دی آیت بنا کے نازل کر دینا بڑی گھٹ نہیں سبحان اللہ دی آواز ہے بھائی کوئی چھوٹی بات بھائی دیکھو نا تسی اور میں آسان بھی لوگ مشورے دیں دیں اول تک گالا سان پوچھے کد نہیں کسے تو جو کوئی پوچھ رہے مشورہ دے ہی دئیے تو ضروری نہیں کہ ہر مشورہ ساڈا منیا جائے بندہ تھا یار تیرے مشورہ آ گیا لیکن سوچا مشورہ ٹھیک ہے کہ نہیں جڑا مشورہ چنگا لگتا اس پہ عمل کر لیں لیکن نہیں عمر ہوا کہ جیڑا مشورہ دیتا ہے نا نہ صرف مصطفیٰ نے انہوں قبول فرمایا بلکہ خدا نے قرآن دی آیت نازل فرما دی تھی جے تسی اینجی سبحان اللہ رکھی رکھو تو میں دو چار تو انہوں آیتاں دساں بکویں فاروق اعظم نے گل کی تھی اللہ نے قرآن دی آیات نازل فرمائی سماعت فرماؤ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں فاروق اعظم مرض کر دینے ماہیا اے مقام ابراہیم بڑی برکت والی تھا میرا دل ایک کر دے میرا مشورہ انو جائے نماز بنایا جاوے لوگ اتھے آکے نفل پڑھن وجہ وے تاکہ رہندی دنیا تک جناب ابراہیم دا نام پکا روے لوکانو پتہ لگے اے جائے ابراہیم ہے اے مسلح ابراہیم ہے میرا دل ہون بھی جڑے حاجی جاویں یا عمرہ کر لوگ جان دیں اس تھا تے جنو مقام ابراہیم آکھیا جان دے او تھے دو نفل پڑھ دینے عمر فاروق نے مشورہ دیتا میرے کریم اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی
میرے کریم نے فرمایا اس تھان مسلح بنا دیو. فاروق اعظم دا مشورہ آیا. اللہ کریم نے قرآن دی آیت نازل کی تھی. لو جی دوجا مشورہ پہ عرض کردہ حضور دی خدمت جو عرض کردے نے سوڑے تواڈے کول طرح طرح دے لوگ آندن سوال کردن مسئلے پوچھ دن تے حضور میرا دل ان کردے ازواج مطہرات بھی تھے موجود ہونیاں نے تے تواڈی بیویاں پردہ کرن تواڈی ازواج پردہ کرن عام لوگ نہ ویکھن لوکاں تو پردہ ہو جاوے. فاروق اعظم نے مشورہ دیتا. رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ نے اس مشورے نو قبول فرما کے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی. عبداللہ بن ابی بڑا وڈا منافق جس نے مسلمانوں نو بڑی تکلیف دیتی ہے بڑا نقصان پہنچایا ہے فوت ہو گیا. میرے کریم نبی نے فرمایا اس دا اسی جنازہ پڑھنا ہے. عمر فاروق عرض کر دینے سونیا غلام دا مشورہ اے وے اس دا جنازہ نہ پڑھیا جاوے انہیں سانو بڑے نقصان پہنچائے نے انہیں اسلام واسطے بھی بڑے غلط کم کیتے نے اسلام نو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے. حضور فرماندے نے عمر مینو اللہ دی طرفوں اختیار دیتا گیا ہے کہ دلت جنازہ پڑھ لو دلت جنازہ نہ پڑھو. عمر عرض کر دینے سونیا تواڈا جویں حکم ہوئے تساں جویں مرضی ان کرو لیکن میرا مشورہ اے وے اس منافق دا جنازہ نہ پڑھیا جاوے. میرے کریم نبی نو مشورہ دیتا. قرآن دی آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. تیسرا مشورہ تے رب العالمین نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی. کریم دے غلام ہو ایک اور گل عرض کی تی سونیا لوگ بوا کھڑکائے بغیر اندر داخل ہو جانے ہیں لوگ انجے کران دے اندر داخل ہو جانے ہیں. حضور مہربانی فرماؤ میرا دل انجے کہ جیڑا بندے بھی کسے بوئے تے آوے تے پہلے بوئے تے دستک دے وے بوا کھڑکاوے اندروں اجازت لبے تے تاں وہ بندہ داخل ہوئے. اے مشورہ دیتا. رب العالمین نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی عمر دا ایک مشورہ کریم دی بارگاہ چھی. رب العالمین نے عمر دے اس مشورے نو قبول فرما کے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی. میرے کل کثیر تعداد دے اندر مزید واقعات آیات موجود نے لیکن میں آگے بڑھنا چاہنا. میں آکھیا جس دے مشورے نو اللہ قرآن دی آیت بناوے اس نو عمر فاروق آکھ دینے مشورے. اللہ قرآن دی آیات بڑی بات نہیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. گرامی کر میں تھوڑا جی آپ اس پاس آن لگا جڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے ظاہری آیات جڑے کارنامے سر انجام دیتے نا وہ تے قابل ستائش. حضور دے سال تو بعد سیدنا صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر تو بعد عمر فاروق ہے. عمر فاروق نے جڑے کارنامے سر انجام دیتے وہ آج تک موجود اور آج تک پوری دنیا دے اندر اونا تے عمل ہو رہا. جڑے عمر نہیں نہ مندے اونا دی گھر دی روٹی بھی عمر دے اس کارنامے دی وجہ تو چل دی پئی. میں عرض کرنے لگا تم سمجھ آ جاسی بغل میں ٹھیک کیتی ہے یا نہیں. فاروق اعظم نے اپنی زندگی کیڑے کیڑے کارنامے سار انجام دیتے ہیں.
جدوں خلیفہ بنے 10-11 سال جڑا یا 12 سال کی خلافت کی تھی نا، اس خلافت اندر آپ نے کے کام سر انجام دیتا ہے اور رفاع عامہ دے کم لوکاں واسطے کتنے سود مند اور فائدہ مند سر. ذرا سماعت فرماؤ. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، پہلی بات ہے وہ فاروق اعظم نے ڈھیر سارے علاقے فتح کی تھے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے قادسیہ فتح کیتا ہے، میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے جلولہ فتح کیتا ہے، میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے بابل فتح کیتا ہے، میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے شام نو فتح کیتا ہے، میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے کوسی نو فتح کیتا ہے، میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے حمص نو فتح کیتا ہے، میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے مصر نو فتح کیتا ہے، میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے جزیرہ نو فتح کیتا ہے، میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے اسکندریہ نو فتح کیتا ہے. آنا فاروق اعظم دے کارنامے سننا. فاروق اعظم نے میں اس عمر دا ذکر پہ کرنا جس نے مختلف علاقیاں دے اندر امال نو مقرر فرمایا، جس نے امال دیاں تنخواہ مقرر کیتیاں نے، جس نے پولیس دا محکمہ بنایا ہے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے فوج دا سارا نظام متعارف کرایا ہے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے جیلاں تعمیر کرائیاں نے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے شرابیاں نو سزاواں دتیاں نے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے مہمان خانے تعمیر کرائے نے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے بیت المال دی عمارت تعمیر کرائی ہے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے اخلاقی قانون نافذ فرمائے نے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے فوجی استبل قائم فرمائے نے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے نہراں کھدوائیاں نے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے بڑے بڑے شہر آباد کیتے نے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جس نے لا وارث بچیاں دے وظیفے مقرر کیتے نے. میں اس عمر دی گل پہ کرنا جڑا رات ہوئے ساری کائنات سو جاوے، عمر گلیاں دے اندر گشت کرے تے کسے کرو رون دی آواز آوے. ساڑھے کول کھان واسطے کوئی نہیں، ساڑھے کر دے اندر اناج کوئی نہیں. وقت دا حاکم پر چشم فلک نے منظر ویکھیا ہے، موڈے تے پوری آٹے دیے جا کے لئی جاندہ ہے. ایسا حاکم آٹا نردتا نہیں، خود اپڑایا ہے. خود بھائی آئے تھے حالات ہی کوئی نہیں، تھر دے بچے پیاس نال مر رہے. ایک علاقے تو فاروق اعظم نو اے آواز آئی جناب بس ہاڑے کو ایک پاسے پہاڑی نظام ہے تے دوجے پاسے پتہ نہیں سہرائی اس طرح تے پانی علی گل کوئی نہیں. اس ویلے پانی بجوایا تے نال فرمایا اتھے نالے نارا کھودنا شروع کر دے. اس ویلے تے جے کسے گھر آٹا نہیں سی ہوندا تے فاروق اعظم خود چکے تے آٹا انہاں دے گھر پڑا ہونا. کسے بڑی سونی ترجمانی کی تھی ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے. بدل کر بیس گلیوں میں وہ آنا یاد آتا ہے. نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. کون لے آوے عمر جیسے حاکم؟ کون لے آوے؟ سورج بکھدا پیا، اچانک روشنی گھٹ ہو گئی. بندے سمجھا پتہ نہیں سورج گرن لگ گیا. بھجدے آئے فاروق اعظم کو، حضور امیر المومنین ویکھو سورج چمکدا پیا سی، اچانک روشنی گھٹ ہو گئی. فرمایا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اے چوکھا چمک رہا ہے. میں باہر نکل کے صرف آنکھ چوک کے ویکھ ہی گیا.
ہیں میں نے راکھ چکے ویکھا میں آکھا ایڈی گرمی چنگی نہیں تے انہیں اپنی لائٹ مٹھی کر چھڑی ہے اتے پریشانی والی گل کوئی نہیں اور جدا آکھا سورج ہی نہ مڑ انہوں عمر آندے نہیں نہیں ہن میں کرن لگا پریشان نہیں ہونا اس مسند دی ڈیوٹی بھی ہے تے ضروری بھی ہے عمر فاروق تے جڑا اعتراض کیتا جاندا ہے نا آبجیکشن وہ اے ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ وچ لت ماری آئی نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ثم استغفر اللہ تے دوجا اے کہ انہاں نے سیدہ پاک دے دروازے جلایا ہی تے تیجا اے کہ حضرت سیدہ نو ایتھے تھپڑ مارے بیلی آدن اساں تا نہ مندے عمر نو اسی اس گلو نام اعتراض ہے اور تن کتاباں دے حوالے بھی دے سے میں فلاں کتاب چ لکھیا فلاں کتاب چ لکھیا فلاں کتاب چ لکھیا فی الحال میں سب انہاں عرض کر اے دسو تساں اس گل نو سوچ سکدے سارے گل تو سارے نہیں گل دسی کچھ نہ کوئی بولو یہ گل سوچ سکدے آکھنا دور دی گل ہے اسی سوچ بھی نہ سکتے اچھا بالفرض وہ یاد ہے کہ فاروق اعظم نے ماریا میں ایک چھوٹا جا طالب علم عالم نہیں ہے خطیب نہیں ہے کوئی مفتی نہیں ہے محدث کچھ بھی نہیں ایک نکا جا سٹوڈنٹ طالب علم اور میرے اندر اتنی غیرت ہے کہ گھر پرانا بھی آ جائے نا تے میری بیوی گھروں باہر نہیں نکلتی میں چلو کوئی چاہ پانی نال دکان تو ہی شاہ لے حالانکہ نال گلی دکان بھی ہے اج تک نہیں گئی پردہ اور ایک ساڑی غیرت ہے تے انسان ہے یہ دسو میرے چ غیرت چوکھی ہے یا علی چوکھی ہے حیدر کرار تو زیادہ نا میں کتھے رائی دے تانے تو ہی نکا تے حیدر کرار جیڑا او سمندر تو ہی وڈا اگر ویکھے کمپیریزن ہے ہی نہیں اسی تو نہ دے نوکران دے نوکر اگر میرے جتنی غیرت ہے اور پھر اگر کوئی بندہ آنکھ چک کے میری زوجہ ویکھے میں آکھنا اسلام مر جانا قبول ہے اے کدے نوبت نہ آوے کہ میں جوندہ رہاں تو کوئی میری زوجہ ویکھے یا آنکھ چک کے ویکھے یا تکلیف دینا دور دی اگلی بات ہے نا تو کیا سمجھتے ہیں جڑے عمر نے ماریا آئی علی کتھے آ کٹ بولے سبحان اللہ یہ گل سمجھنا والی ہے تو سمجھنی چاہیے ہے بھائی دسو جی اگر حیدر کرار کتھے سن اگر عمر فاروق نے تھپڑ ماریا یار کمال نہیں ہو گئی کہ حیدر عمر نے تھپڑ بھی مار رہا علی پھر نہیں آئے عمر نے جناب لات ماری علی پھر نہیں آئے عمر نے جناب دروازہ گرایا علی پھر بھی نہیں آئے کیوں کتھے سن علی بندے دیا پترا تھوڑا سوچتے صحیح نا اور جنہوں شیر خدا نے وہ دو شیر خدا نے تو دا ہی دے الزام تراشی کرتے ہیں اس نے شہزادے کتھے سن دونوں حسن حسین کتھے سن لہذا ایک کنسپٹ غلط ہے ایک گل ہی غلط ہے اس زمن چکے سے بڑی چھوڑی ترجمانی کی جن میں پہل گل عرض کی تھی لیکن میں انک غیرت مند ہاں کہ کوئی میری زوجہ دیکھے میں آکھا میں ادھر ٹوٹے کر چھڑا اگلا میرے تو ترکڑا ہوئے تو میں اس لڑائی میں مردہ مر جاؤں لیکن ایک کدے نوبت نہ آئے تو کسی دی ترجمانی کیتی ہے کہ سوچ کیتا ہے تبرہ بازی دی بو نہ ہو سی یا میں نہ ہو سا نبی دے یاران دے نال بالکل دھرو نہ ہو سی یا میں نہ ہو سا اوے مجمع بازو کوئی شانو آکھو جو میری بیوی نو ہاتھ چلاوے علی دا نوکر ایک منٹ او نہ ہو سی یا میں نہ ہو سی اے حیدر کرار دے غلامہ دی گا حیدر کرار تے پھر کمال شخصیت ہونا اس واسطے فاروق اعظم تے سارا سارا الزام ہے حقیقت ہے فاروق اعظم دے کارنامے اور فاروق اعظم دی عظمت تو لوگ ترک دیں ایک اور گل آخری محبت علی سنائیے تو پھر بس کریے خیر ہے ہاں جی اللہ کر رہا ہے توڑے ہو سے نکلنے تک بارش آ جائے تو سنواتی سے بیٹھے نہیں رہنا بہتر آخری گل سننا بڑی محبت علی مدائن فتح ہویا مدائن فتوحات جڑیاں فاروق اعظم کی تھیں مدائن فتح ہویا تے فاروق اعظم سارے فوجیاں پا لیا تے بھا کے پتہ کی فرمائیں
انہوں نے مال غنیمت تقسیم کیتا مال غنیمت تقسیم کرنے دی واری آئی نا فاروق اعظم نے آکھا سب تو پہلے علی دا پتر حسن کھڑا ہے بہت گھٹ سبحان اللہ سجے پاسوں حسن بن علی کھڑے ہو حضور نے حضرت حیدر کرار نے فرمایا انہاں 1000 درہم دے دے حسن بن علی 1000 درہم لے کے بہ گئے تے پھر فرمایا اے نا حسین ابن علی علی دا پتر حسین کتے حضرت حسین کھڑے فرمایا انہاں نوں 1000 درہم دیو ان 1000 درہم ادب نال پیش کیتا گیا انہاں پکڑے تشریف رکھی فرمایا اے نا ابنی میرا پتر کتے ہے حالانکہ اپنے پتر چوکھے پیارے نہیں ہوندے لیکن نہیں فرمایا میرا پتر اپنا پتر کھڑا ہو گیا غالباً عبداللہ ابن عمر صاحب فرمایا انہوں 500 درہم حسن نو کنے اچھا بولو حسن نو کنے حسین نو کنے اپنے پتر نو اپنے چوکھے نہیں سندنے 500 دا اعلان سنیا نا تو پتر عرض کرتا بابا تو اڈے فیصلے تے اعتراض نہیں مگر اتنا ضرور میں عرض کرنا چاہنا وا ہما طفلان یدرجان فی سق المدینہ تھے جنہاں 1000 درہم دیتے جے نا یہ مدینے دی گلیاں جدو کھیڑ دے ہوندے سن اودوں دا میں تلوار چلاوندا سا جنگاں دے اندر تے مصطفیٰ میری تلوار ویکھ کے تے میں شاباش دیندے سن تے جڑے نکے نکے بچے سن انہاں 1000 تے جڑا پرانا فوجی ہے ان 500 صرف گل سمجھا دے ہو اعتراض نہیں حیدر کرار جناب فاروق اعظم پتر نے گل کی تھی تے فاروق اعظم نے نا انہاں چ کچھ گلاں دسیا با ایک گلاں اگر تیرے چ ہیں پائیاں جانیاں تو ٹھیک ہے تینوں 1000 دے لینے ہن جڑی گلاں نا او کس اشارے ترجمانی کیتی ہے بڑی محبت عرض کر رہے ہیں تے پوری محبت نال سماعت فرما سو جناب فاروق اعظم دا سوال سی تے اشارے ترجمانی کیتی ہے کاندوں پہ گویا فاروق نے اپنے پتر کو پوچھا کہ کیا کاندوں پہ مصطفیٰ نے بٹھایا ہے کیا تجھے 1000 لینا نا 1000 ایک سوال دا جواب دے اپنے پتر نو فرما رہے تو 1000 درہم لینا ہے ایک سوال دا جواب دے کاندے پہ مصطفیٰ نے بٹھایا ہے کیا تجھے نہیں بیٹا نبی نے تجھ کو بنایا ہے کیا تجھے علم نبی علی نے سکھایا ہے کیا تجھے جھولے میں نوریاں نے جھلایا ہے کیا تجھے یہ تو جو کہہ رہا ہے تیرے منہ کی بڑائی ہے کیا تیری ماں کو چادر تطہیر آئی ہے کیا تیری ماں کو چادر تطہیر آئی ہے انہیں تو گلہ نہیں سنا ہو سکتی یہ تے خاص صرف حسنین کریمین دے ہے نا اے مصطفیٰ دی آل نال محبت دا منہ بول دا ثبوت ہے فاروق اعظم آج اگر کوئی کتا بھوکے بھی صحیح نہ فاروق اعظم نو تو کسی آنکھے وا بتائے کون کتے کو کسے بھوکے کہاں بھوکے یہ اس کی اپنی مرضی ہے جسے بھوکے جہاں بھوکے جتھے فاروق اعظم ستے پہ رہنا وہ تھا کسی کتے دی بھوک نہیں جا سکتی صرف درود جا سکتا یا پھر سلام جا سکتا اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے تصدق ساڑی ٹوٹی پھوٹی حاضری بارگاہ فاروق اعظم دے اندر اسی پیش کیتے قبول فرمائے اور عمر فاروق جیسی غیرت جذبہ عمر فاروق جیسی ہمت اور عمر فاروق جیسا انصاف مالک سانوی عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دعا تو پہلے ایک واری سورہ فاتحہ ترہ واری سورہ اخلاص پڑھ کے ملک کر سو تاکہ بارگاہ فاروق اعظم نے اندر آسیں کچھ نظرانہ پیش کر دیں